ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نماز کے شروط کا بیان، اس سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. پچھلے درس میں ہم جانے تھے کہ نمازی کے لیے شرط ہے اس کا لباس، اس کا بدن اور نماز پڑھنے کی جگہ. یہ تینوں چیزیں پاک و صاف ہونا چاہیے. نمازی کے لباس کے سلسلے میں، لباس میں ستر کو ڈھانپنا یہ ضروری قرار دیا گیا ہے. اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے بنو آدم، تم مسجد میں حاضری کے وقت اپنی زینت پہن لیا کرو. زینت یعنی لباس پہن لیا کرو. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں پر زینت سے مراد لباس ہے، کیونکہ لباس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں لباس جو پہنا جاتا ہے، انسان کے لباس پہننے کے دو مقصد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا یا بنی آدم، آگے آیا تھا لباس یواری سوآتکم وریشا، کہ لباس پہننے کے دو مقصد اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل فرمایا. ایک، جسم کو ڈھانپا جائے، جسم کے عیب کو چھپایا جائے، اور دوسری چیز زینت حاصل کی جائے، لباس کے ذریعے سے خوبصورتی حاصل کی جائے. یہ دو مقصد ہیں لباس کے. تو انسان انہی مقصد کے تحت پہننا چاہیے. ایک، اپنا جسم ڈھانپے، جو چیزیں دکھانا نہیں ہے وہ چیزوں کو چھپائے، اور دوسری چیز جو ہے لباس جو پہنے وہ زینت حاصل کرنے کے لیے، خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے. مقصد یہی ہو، نہ کہ مقصد کچھ دوسرا ہو کہ دوسروں کو دکھائے اپنے لباس سے، ریاکاری ہم کریں لباس سے اپنے. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے لباس کا. بہرحال یہاں یہ قرآن کریم کی آیت کہ تم مسجد میں حاضری کے وقت اپنا لباس پہنا کرو، تو یہاں پر علامہ قرطبی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن، یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ستر پوشی یعنی ستر کو چھپانے کے سلسلے میں واجب ہے. یہ آیت مرد کے لیے، مرد جب نماز پڑھیں تو ستر پوشی کر لیا کریں. حدیث میں آتا ہے حضرت باز بن حکیم ان کے والد سے، ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یعنی چھپاؤ، سوائے تمہاری بیوی اور تمہاری لونڈی کے آگے. یعنی ستر پوشی انسان ہمیشہ چھپا کر کے رکھنا ہے، سوائے بیوی سے جمع کرتے وقت یا پھر لونڈی سے جمع کرتے وقت. پھر صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر میں اکیلا رہوں تو کیا میں
اپنے ستر کو ہٹا سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يَسْتَحْيِي مِنْهُ، اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس سے حیا کریں، شرم کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا انسان اگر اکیلا بھی ہے تو اپنے ستر پوشی کو دکھائے نہیں، کیونکہ اللہ تعالی دیکھتے ہیں۔ اب ستر پوشی کو کن مقامات پہ دکھا سکتے ہیں؟ گنجائش، ایک استنجا کرتے وقت اور دوسرا جو ہے جماع کرتے وقت۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر کے پاس جیسے وقت ضرورت کوئی مرض ہو گیا، ضروری ہو گیا دکھانا، تو ایسے امور میں دکھا سکتا ہے۔ بقیہ انسان اگر اکیلا بھی ہے تو وہ ستر پوشی کا خیال رکھے۔ جب اکیلا ہے، عام وقت میں ستر پوشی کی یہ کیفیت ہے تو نماز میں بدرجے اولا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت اس بات کے لیے دلیل بن جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرد کی ستر پوشی کہاں سے کہاں تک ہے؟ مرد کی ستر پوشی کہاں سے کہاں تک ہے؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین السرۃ والرکبہ عورۃ، کہ گھٹنے اور ناف کے درمیان کا حصہ مرد کے لیے عورت ہے۔ مطلب عورت شرمگاہ ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا الفخذ عورۃ، ران شرمگاہ میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو علماء کرام یہاں پر دو حصے تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ کہ ستر پوشی میں جو زیادہ احتیاط ہے وہ ران کے اوپر کا حصہ، ناف کے نیچے سے ران کے اوپر تک کا حصہ، بقیہ جو اور کمتر احوط ہے وہ انسان کا گھٹنا ہے، انسان کا گھٹنا ہے۔ تو گھٹنے تک انسان کا، مرد کا ستر پوشی کرنا یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ اسی کو دلیل بناتے ہوئے علماء عرب کا فتویٰ ہے۔ فتویٰ کیا ہے کہ انسان فٹ بال میچ نہیں دیکھ سکتا، فٹ بال میچ دیکھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ فٹ بال کھیلتے وقت گھٹنے نظر آتے ہیں، ران نظر آتی ہے، تو لہذا جس چیز کا پہننا ہی جائز نہیں ہے اس کا دیکھنا بدرجہ اولا جائز نہیں ہے۔ نہیں دیکھنے کے سلسلے میں یہ دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبرز فخذک ولا تنظر الى فخذ حی ولا میت، کہ تم نہ اپنی ران دکھاؤ اور نہ کسی زندے یا مردے کی ران دیکھو، حتیٰ کہ مردے کو بھی اگر نہلا رہے ہیں تو اس کی شرمگاہ یا پھر جو ستر کا حصہ ہے وہ حصے کو نہیں دیکھ سکتے، جائز نہیں ہے۔ تو اسی اعتبار سے اسی لیے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسی صورت میں جو میچیں ہوتی ہیں جس میں گھٹنے کے اوپر پہنا جاتا ہے لباس، ایسی میچز کو دیکھنا بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کچھ روایتیں جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور جنگ خیبر کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ ران نظر آ رہی تھی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے داخل ہونے کے وقت کیا کر لیے، گھر میں جیسے ہی داخل ہوئے اپنی ران کو چھپا لیا۔ تو علماء کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک ہے فعلی حدیث اور ایک ہے قولی حدیث۔ ایک اصول ہے فعلی حدیث، قولی حدیث۔ جو حدیث کہتے ہیں اس کو بولتے ہیں قولی حدیث، جو کام کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں فعلی حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا اور کرنا اگر دونوں میں تضاد ہو تو کہنے کو ہم کیا مانیں گے، راجح مانیں گے، دلیل لیں گے۔ کرنے کو ہم کیا کریں گے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 شادیاں مرد کے لیے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کیے، 9، بیک وقت 9 تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو فعل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔
ہم کیا ہے کس کو ترجیح دیں گے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کو ہم ترجیح دیں گے. یہ اصول ہے حدیث کا، آپ اس کو ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تماموں کو نماز میں شرعی لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. افسوس ہوتا ہے کئی ہمارے نوجوان ایسے بھائیوں سے لباس ایسا پہنتے ہیں کہ جو چیز چھپانا ضروری ہے نماز میں، واقعی شرم کی بات ہے ایسے نوجوانوں کے لیے، ایسے بھائیوں کے لیے. نماز میں وہی حصہ نظر آتا ہے، ایسے پینٹ پہنتے ہیں، ایسے شرٹ پہنتے ہیں کہ نماز میں بالکل ستر ہی جو ہے نظر آتا ہے. بڑی تعجب کی بات ہے. اللہ کے رسول فرما رہے فاللہ احق ان یستحیی، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے شرم کریں، حیا کریں. تو تعجب ہوتا ہے عبادت کے وقت، سجدے میں جاتے وقت ستر سب ظاہر ہوتا ہے، نظر ہوتا ہے. اللہ رب العزت تمام کو صحیح لباس، شرعی لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.